قیمتی نصیحتیں آپ حضرات کو کی ہیں۔ یقیناً زندگی کا اصل مقصد یہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہے، جس کے اندر جھکاؤ ہے، گناہ کے وقت وہ ایک قدم پیچھے کر لیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا جب کوئی موقع آتا ہے تو وہ اپنے آپ کا قدم پیچھے کر لیتا ہے اور وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان بہت زیادہ عزت والا ہے۔ حضرت مولانا نے ابھی آپ کو نصیحت فرمائی ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمارے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا۔ کھانا حلال ہے نا، روزے میں حرام ہو گیا، پینا حلال ہے، روزے میں حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنی پوری زندگی کا شیڈیول بنانا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہوئی ہیں، میرے عزیز بھائیو، جب ہمارے سامنے ان کا کوئی ایسا موقع آ جائے تو ہمیں اللہ کا ڈر اپنے دل میں لا کر اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ جب کوئی معاملہ ہمارے سامنے حلال کا آ جائے تو ہمیں پورا یہ خیال رکھنا ہے کہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی کا مقصد، روزے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر تقویٰ آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ جب کسی کو تکلیف پہنچنے کا موقع ہے تو تم اپنا قدم پیچھے ہٹا لو۔ ایک بڑی عجیب بات میرے ذہن میں آئی ہے، آپ میں سے بہت سارے بھائی بیت اللہ تشریف لے گئے ہوں گے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، بہت سارے بھائی ہوں گے ہمارے۔ تو کعبے کے اندر ایک پتھر لگا ہوا ہے جس کا نام حجر اسود ہے، سب لوگ جانتے ہیں نا حجر اسود؟ حجر کے معنی عربی زبان میں پتھر کے آتے ہیں، اسود کے معنی کالا۔ تو کعبے کے کونے میں ایک پتھر لگا ہوا ہے، فوٹوز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس پتھر کو چومنا ثواب ہے، اس پتھر کو چومنا ثواب ہے۔ محبت میں ایسی برکت کے لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس کو اپنی ساتھ لائے تھے، بس محبت میں برکت کے لیے اس کو چومتے ہیں۔ علماء کرام نے مسئلہ یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر رش بہت زیادہ ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہے، تو آپ حجر اسود کے قریب نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ حجر اسود کے قریب جائیں گے اور بھیڑ کو آپ تکلیف دیں گے، کسی کو آپ دھکا دیں گے، کسی کو آپ آگے کریں گے، کسی کو پیچھے کریں گے، تو یقیناً تکلیف کا ذریعہ ہوگا۔ تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اتنا بابرکت موقع، کعبہ ہمارے سامنے موجود ہے، بیت اللہ ہمارے سامنے موجود ہے، حجر اسود ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بس تم دور سے اسے ایسے چوم لیا کرو، بس استلام کر لو، چوم لو اس کو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ایسے چوم لو، اس کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان اس چیز کو اپنے ذہن میں لے آئے کہ میری ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے الفاظ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو بھائی کرتے ہو نیت انشاءاللہ؟ ایسا مسلمان ہمیں بننا ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان بڑا پسند ہے۔
نماز کا وقت پورا ہو گیا ہے اور میرے خیال سے مجمع بھی باقی ہے۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے بیٹھ جائیں، اپنا مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں۔ جو حضرات گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں ان سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے اندر تشریف لے آئیں۔ جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں سب بیٹھ جائیں، ذرا مجمع کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ تشریف رکھیں، ایک بار تکبیر پڑھ لیں، میری ساتھ دہرائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو بڑا پسند ہے تکبیر کہنا، سب حضرات میرے ساتھ دہرائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے بیٹھ جائیں، برائے مہربانی تشریف رکھیں۔ آپ کے بیٹھ جانے سے ہمیں مجمع کا اندازہ ہو جائے گا، پیچھے والوں کو آسانی ہو جائے گی۔ ابھی میں نے بتایا نا، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ دے۔ آپ بیٹھ جائیں گے تو آنے والوں کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ برائے مہربانی مصلی بچھائیں، تشریف رکھیں، ایک دوسرے کے لیے جگہ بنانے کی بھی کوشش کرتے رہیں۔ تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سبھی بھائیوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے درخواست ہے بڑے ادب کے ساتھ تشریف لے آئیں مدرسے میں۔ جماعت بالکل تیار ہے، بس اب میں نماز کا کچھ مختصر طریقہ بتاتا ہوں اور نماز کراتے ہیں انشاءاللہ۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے۔ بھائی یہ خبر پہنچی ہے کہ ابھی اور مجمع آئے گا ماشاءاللہ، باہر تک ہو جائیں گے، تو لہٰذا ہمیں اور کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ حالانکہ ہم نے کئی بار اعلان کیا تھا اور آپ حضرات سے درخواست کی تھی کہ جو وقت متعین کر دیا جائے اگر اس پر کام ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ خاص طور سے نماز تو بالکل وقت پر ہی ہونی چاہیے، زیادہ بہتر بات ہے۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی بار وقت پر ہی ہوگی انشاءاللہ۔ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے بیٹھ جائیں۔ امید ہے آپ سب بھائیوں نے فطرہ تو ادا کر ہی دیا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے کہ نماز عید الفطر سے پہلے پہلے اپنے صدقۃ الفطر ادا کر دی جائیں۔ سب نے کر دیا نا انشاءاللہ؟ بھائی مولانا صاحب فرما رہے ہیں ماشاءاللہ مجمع 99% آ چکا ہے۔ کچھ حضرات ہیں جو ادھر ادھر باہر چوراہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں،
ان سے بڑے ادب کے ساتھ درخواست ہے اندر تشریف لے آئیں. نماز کا طریقہ جان لیں پھر نماز پڑھاتے ہیں انشاءاللہ. جو حضرات کھڑے ہیں وہ تشریف رکھ لیں، بیٹھ جائیں. ایک بار میرے ساتھ تکبیر اور دہرائیں. اللہ کو بڑی پسند ہے تکبیر کا پڑھنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سب حضرات نماز کا طریقہ ایک بار بغور سماعت فرما لیں. 10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. آپ حضرات خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ کیوں میرے بھائی خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ وقت پر تشریف لائیے گا انشاءاللہ. توجہ سے سنیں. عید کی نماز ایک شکریہ کی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ شکریہ کی، بطور شکرانہ. اللہ رب العزت نے یہ نماز جو ہمارے اوپر لازم اور واجب کی ہے، اس کا اصل مقصد ہے بطور شکرانہ. یعنی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا. روزے کی ایک بہترین